گمراہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو ہدایت پر ہو۔ بھئی آپ کہیں جائیں گے، سفر شروع کریں گے تو سفر میں گمراہ ہونے کا چانس ہے کہ بھئی اس کو راستہ نہیں ملا، وہ بھٹک گیا۔ کون؟ جو سفر کر رہا ہے۔ وہ جو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے بھٹکے گا؟ وہ تو گھر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ گمراہ وہ ہو سکتا ہے جو راستے پر چل رہا ہو۔ اچھا، کب ہوگا گمراہ وہ؟ جب اس کا مرشد کامل نہیں ہوگا، اور اگر مرشد کامل ہوگا تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی گمراہی جو ہے وہ کوئی برائی نہیں ہے۔ گمراہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اس راستے پر نہیں جا رہے جس راستے پر چل کر ہمیں منزل ملے گی۔ نہ یہ گناہ ہے، نہ یہ کفر ہے، وقت کا ضیاع ہے کہ اس راستے پہ نہیں جا رہے جہاں سے منزل ملے گی، ادھر ادھر پھر رہے تو وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جس طرح سرکار نے فرمایا ہے کہ سرکار کا فرمان ذیشان تھا کہ ہم کو دکھایا گیا سنی علماء کے بارے میں، بڑے خوبصورت گھوڑوں کے اوپر، بڑے خوبصورت لباس میں جو ہے یہ علماء جو ہیں وہ سواری کر رہے ہیں، اور سامنے کعبہ ہے، اور یہاں سے گھوڑوں کے اوپر بڑے اچھے گھوڑے، بڑے اچھے کپڑے پہن کے یہ علماء جاتے ہیں گھوڑوں کے اوپر، یعنی دگڑ 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 گھوڑے بھاگ رہے ہیں، سامنے کعبہ ہے، لیکن تھوڑا سا بھاگ کے کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ وہ جو راستہ ہے جو رب کی طرف جا رہا ہے، جو کعبے کی طرف جا رہا ہے، اس طرف نہیں گئے۔ گھوڑے اچھے ہیں، سواریاں اچھی ہیں، لیکن منزل کی طرف نہیں جا رہے، وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پھر ہم کو دکھایا گیا کہ ایک ذاکر قلبی ہے، اس کی دل کی دھڑکنیں اس کے قدم بن جاتی، وہ سیدھا کعبے کی طرف جا رہا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سارے اچھے لباس اور گھوڑے ہیں، لیکن یہ جو دل ہے یہ آپ کی سمت کا تعین کرے گا۔ یہ نیویگیٹر ہے، یہ آپ کو کہے گا جی سیدھے سیدھے جانا، سیدھے سیدھے جانا۔ وہ نیویگیٹر ہی خراب ہے آپ کا، تو کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، منزل تک نہیں پہنچ پائے۔ اچھا، اور کیا کہا ہے؟ کیا جس کی روح میں راریاض کا بیج ہو وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ بھئی اگر سرکار سے جڑے ہو تو کوئی بھی نام آپ کے دل میں ہو، راریاض ہو، اللہ ہو، رام ہو، سرکار کی جب معیت ہے، سرکار کی جب موجودگی ہے، سرکار کی جب سپرویژن ہے، تو پھر کیسے گمراہ ہو سکتے؟ بھلے کوئی بھی نام آپ کے دل میں ہو، سرکار کے اگر زیر سایہ ہیں تو پھر تو گمراہی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ارے باطنی تعلیم کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو باطنی تعلیم سکھانے والے کے ذات میں کیا ریب ہوگا، اس میں کیا شک ہوگا کہ یہ پہنچائے گا یا نہیں۔ باطنی تعلیم کے لیے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، شک، اور جس کے سینے میں وہ لا ریب کتاب ہے اس کا کیا عالم ہوگا، اس میں اس کی ذات میں کیا شک کرو گے کہ وہ پہنچائے گا یا نہیں۔ کیونکہ ہم نے منزل کو اپنی کاوشوں سے تو پانا ہی نہیں ہے، انہی کے راستے پہ چلنا ہے، انہی کے ٹرف پہ کھیلنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی ٹرف پہ کھیلو جنہوں نے سینچریاں بنائی ہیں، ہاں، ان کی ٹرف پہ کھیلنا ہے ہمیں۔ تو کیا کوئی ایسا شخص جو کہتا ہو کہ اس میں سرکار کی ذات آ گئی ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ بھئی ایسا شخص جو کہتا ہو کہ مجھ میں سرکار کی ذات آ گئی ہے، یہ اس کا اپنا قول ہے نا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ہاں، اب جنرل بات یہ ہے کہ اگر سرکار کا کوئی باطنی وجود کسی شخص کے سینے میں آ گیا ہے تو وہ گمراہ کیسے ہو سکتا؟ وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے میرے اندر سرکار آ گئے ہیں، اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے؟ اس بات کی تو گارنٹی نہیں ہے نا۔ اگر آ گئے ہیں تو گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جب وہ گمراہ نہیں ہوگا تو وہ اس کا عمل اور اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ جو سرکار کی ترجیحات ہیں وہی اس کی ہوں گی، وہ بھی سرکار کے لیے شب و روز اپنے
قربانیاں دے گا سرکار کے مشن کے لیے. یہ دنیا کا سب سے بڑا عظیم کام ہے، خلق خدا کو رب سے جوڑنا. اس سے بڑا کوئی عمل صالح نہیں ہے. اس مشن کو پھیلانا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. اور سرکار کو اس سے عشق ہے. سرکار نے فرمایا، سرکار کو عشق کس سے ہے؟ اس مشن کا کام کرنے سے. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تم ہم سے عشق کرنا چاہتے ہو تو اس مشن سے عشق کر لو، اس مشن سے عشق کرو. سرکار کا فرمان ہے یہ. تیرے اندر سرکار ہے، تجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. لوگ کہیں گے کہ تیرے اندر سرکار بول رہے تھے، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور جو خود اپنی زبان سے کہے گا تو شیطان ہے. مزہ تو تب ہے نا میں کہوں میں شیطان ہوں اور تو کہے نہیں تو رحمان ہے. مزہ تو تب ہے نا جب تو کہے گا نا میں شیطان ہوں، وہ دیکھنے والے دیکھ لیں گے، کہیں گے نہیں تو رحمان ہے. اور تو جب کہے گا کہ تو رحمان ہے، دیکھنے والے دیکھ لیں گے رحمان کبھی بھی نہیں کہتا میں رحمان ہوں، یہ شیطان ہے. رحمان کبھی نہیں کہے گا میں رحمان ہوں. کیوں نہیں کہے گا؟ بھائی آج تک یہ جتنی بھی خفیہ ایجنسیز ہیں، پولیس والے ہیں، جیسے آئیسس ہے، را ہے، موساد ہے نا، یہ ان میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اپنے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا. ظاہر میں کچھ اور دکھاتے ہیں کہ یہ فلاں دفتر میں کام کرتا ہے، ادھر کام کرتا ہے، ادھر کام کرتا ہے، تو یہ ان کو نہیں بتاتے. اور جس دن بتاتے ہیں اس دن فند علمیہ اللہ کیا وہ تنظیم ہی اٹھا لیتی ہے. وہ تنظیم اٹھائے گی پھر اللہ اٹھا لے گا. یہ نہیں بتاتے تو اللہ والوں کو کیا اجازت ہوگی بتانے کی کہ میرے اندر بھگوان ہے. اگر تو کہہ رہا ہے میرے اندر بھگوان ہے تو پھر تیری پٹائی ہونی چاہیے. اور ہوئی نا پٹائی. منصور اللہ کو چھوڑا کسی نے، اس نے کہا تھا جی انا الحق، دھڑا دھڑ اس کے زمان پارک بنا دیا تھا اس کے گھر کو. خوب پولیس کے تابڑ توڑ حملے ہوئے، باطنی پولیس. یہ بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تو شریعت کے آئی جی تھے، چڑھا دیا سولی پہ. اچھا آپ مجھے گمراہ ہونے سے بچائیں، سرکار کی نسبت عطا کریں، تعلق عطا کریں. ہاں یہ تو اچھی بات ہے یار، نسبت کا عطا ہونا. نسبت عطا کرنے سے پہلے دیکھا بھی تو جاتا ہے نا کہ اس نسبت کو سنبھالنے والا آدمی کتنا معتبر ہے، کیونکہ اس نسبت کی حفاظت بھی تو کرنی پڑتی ہے نا. آج کے دور میں اگر بندہ نکھٹو ہو تو کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا، چھان بین کرتا ہے کہ نہیں؟ چھان بین کرتا ہے، جاؤ بھائی دیکھو خاندانی آدمی ہے کہ نہیں، خاندان کیسا ہے، کام دھندا کیا کرتا ہے، ادھر ادھر جا کے انکوائری کرو کہ اس کے کوئی افیئر تو نہیں چل رہے ہیں. پوری انکوائری کرنے کے بعد پھر لڑکیاں دیتے. اب کا پتہ نہیں، پہلے ہمارے زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا. تو اب تو خیر ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو لڑکیاں خود ہی ڈھونڈ لیتی. اب تو بیچاری خود ہی ڈھونڈ لیتی ہیں ادھر ادھر سے، یعنی کہ اس وقت تو بڑی انکوائری ہوتی. تو مرشد اپنی نسبت، اپنا باطنی وجود تجھے دے، وہ باطنی وجود مرشد کی اولاد کی طرح ہے. تو اس سے پہلے مرشد دیکھے گا نا کہ تیرا گھر پاک صاف ہو، اس کی گارنٹی ہو کہ وہ گھر مرشد کی اس مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، گناہوں میں نہیں جائے گا. اس لیے پہلے مرشد جو ہے تجھے پاک صاف کرنے میں لگائے گا، پاکی اور صافی میں. اور تو پاکی صافی میں تو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے نا. اسی سے تو اگر ڈر گیا تو پھر تو اس نسبت کے قابل کہاں ہے. اگر نفس کو پاک کرنے کی مشقت تجھ سے نہیں ہوتی اور اوتاولا ہو جاتا ہے تو کہ اتنا وقت ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کب ملے گا، وسوسے ہی تنگ نہیں کرتے، تو اس کی تو پھر نوبت ہی نہیں آئے گی. اندر سے پاک صاف جو ہے نا وہ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد نسبت ہے. یہ قلب وغیرہ جاری ہو گیا، نفس وغیرہ پاک ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نسبت بھی آ گئی. یہ تو ابھی ڈرائی کلین ہوا ہے نا، ابھی تو دھلا ہے. ذکر اللہ کوئی یعنی بڑی اعلیٰ چیز نہیں ہے، یہ صرف دھونے والی چیز ہے، صابن ہے یہ روحانیت کا. ذکر اللہ کے ذریعے تم نے اپنے نفس کو، اپنے قلب کو دھو کے اس کو پاک صاف رکھنے کے لیے مستقل دھوتے رہنا پڑے گا. نماز بھی اللہ نے اس لیے اتاری نا، نماز تیرے ظاہر اور باطن کو دھوئے گی، لیکن مکمل نماز دھوئے گی نا، جس میں ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو. لطیفہ قلب بھی اللہ اللہ کر رہا ہو، زبان بھی رکوع سجود کر رہی ہو، اقرار کر رہی ہو، لیکن وہ نماز نامکمل ہو، صرف ظاہر ہو، باطن میں قلب جو ہے سیاہ ہو، تو پھر تو کچھ بھی نہیں دھلے گا.
TV, the place to connect with God.